کیا دعا ہاتھ پھیلا کر مانگ لینی چاہیے؟ جی جس طرح مرضی مانگے، ہاتھ جوڑ کے، پھیلا کے، بیسیکلی ایک سمبل ہے اپنی عاجزی کے اظہار کا، اور دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، غنی ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے نا تو اسے میں ضرور عطا کروں۔ لیکن وہ پھر تفصیل آئی ہے جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل مل جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال دی جائے گی، اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ ہاں، تو جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنی جائے تو وہ جب خوشحال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرے۔ ہم نے ایویں آپ کو صبح شام کے اذکار دے دیے، یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس میں وہ ساری دعائیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے استمداد کی ہوئی ہے، حاجت روائی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ البتہ دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ ہاں، وہ دعا کا پروٹوکول ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، اسی لیے مشکات شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد کے ریفرنس سے، تو ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹو الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو اینڈ پہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اس کی سند بالکل درست ہے، بلکہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں عملی تواتر اور اجماع جو ہے یہ حدیث سے بھی بڑی دلیل ہے، امام شافعی کا قول ہے۔ مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، اس حدیث کی سند کے اوپر علماء عرب نے اعتراض کیا، چونکہ وہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن فلیح، وہ ضعیف ہے راوی، حالانکہ یہ راوی وہ ہے جس سے صحیح بخاری میں 12 حدیثیں ہیں کم از کم۔ ہمیں وہ عرب سے کسی نے بھیجا کہ جی وہ ہمارے استاد تو کہہ رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ راوی ہے۔ میں نے پھر وہ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے ان کو 12 روایتیں بخاری سے نکال کے بھیجی۔ میں نے کہا اب بخاری کی بھی یہ 12 حدیثیں ضعیف ہیں، اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے۔ لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث مکتب کے لوگ ہیں وہ اس گندگی سے دور ہیں، اس لیے دارالسلام والوں نے جب نماز نبوی چھاپی ہے نا، اس میں انہوں نے دعا والے چیپٹر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ دعا میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے، اور یہی روایت لی ہے الادب المفرد والی۔